بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ کریم۔ دوستو اور ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس صحبت میں دعوت کی ایک اور اہم موضوع پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور یہ موضوع ہے برادران وطن کے بعض رجحانات اور دعوت۔ تو یہ موضوع خاصا طویل ہے، اس لیے کوشش یہ ہوگی کہ اسے 2 قسطوں میں پورا کر لیا جائے، اور آپ کے سامنے برادران وطن کی تمام رجحانات تو پیش نہیں کیے جا سکتے، بہت لمبی گفتگو ہوگی۔ بس خاص رجحانات جو یا تو ماضی سے چلے آ رہے ہیں یا ابھی حال میں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اور ان رجحانات کو سامنے رکھ کر طلبہ میں، نوجوانوں میں، یہاں کے برادران وطن میں ہمیں دعوت کے کام کو کس انداز سے کرنا چاہیے، کن باتوں کو فوکس کرنا چاہیے، اور کیا ترتیب ہماری ہونی چاہیے، یہ چند باتیں آئیں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے چند اصولی باتوں پر بھی غور کر لیجیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ رجحانات ایک چیلنج کے طور پر دعوت کی راہ میں پیش آ رہے ہیں۔ بظاہر تو رکاوٹ ہیں، لیکن یہ رکاوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ دعوت کو پیش کرنے، اسے سمجھانے، اس میں بعض چیزوں کو فوکس کرنے، دلائل اور حکمت کے ساتھ اپنی بات کو پرزور طریقے سے رکھنے کے مواقع بھی ہیں۔ عام حالات میں، عام دنوں میں ایسے موقع پیش نہیں آتے، لیکن ان رجحانات کی وجہ سے ہمیں موقع گویا مل رہے ہیں۔ دوسری اصولی بات یہ ہے، ان رجحانات کے لیے الگ الگ کوئی دعوتیں، الگ الگ کوئی تحریک کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سنت یہ بتاتا ہے کہ ایک ہی ایک دعوت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک ہی دعوت ان سب کے لیے کافی ہے۔ اور ان رجحانات کو جو چیلنج کی شکل میں ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا سبب وحی الہی سے انحراف اور اپنی عقل اور خود ساختہ انسانی نظریات پر بھروسہ، اپنی زندگی کا راستہ انسان خود بنانا چاہتا ہے، زندگی عطا کرنے والے کی کوئی مدد وہ نہیں چاہتا، رہنمائی نہیں چاہتا۔ اس کے ذہن کے اندر یہ بھوت سوار ہے کہ میری عقل کافی ہے۔ جب میں اپنی عقل سے چاند ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہوں اور مارس کو جانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہوں، چلا بھی جاؤں گا کسی وقت، تو مجھے کسی الہی نظریے کی اور کسی دین کی، کسی پیغمبر کی کیا ضرورت ہے؟ میں خود اپنی زندگی کا نظام، خود زندگی کا نظریہ وضع کر سکتا ہوں، بنا سکتا ہوں۔ تو بنا رہا ہے، چل رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اگر آپ انسان کو دیکھیں گے تو اللہ کی ہدایت اور رہنمائی سے محروم ہونے کے بعد اس کا جو سفر ہے وہ ایسا سفر ہے گویا کسی نے پی لی ہے اور شراب کے نشے میں دھت وہ لڑکتے اور ٹھوکریں کھاتے ہوئے ایسے ہی جا رہا ہے۔ تو اس لیے ان سب کا بنیادی سبب یہ ہے، اور اس کا حل آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کی ہدایت کو انسان قبول کرے اور اس رہنمائی کو اپنی زندگی کے لیے اختیار کر لے۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آئیے ہم چند رجحانات پر غور کریں گے، ان بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھ کر کہ وہ رجحانات کیا ہیں اور دعوت کس طرح سے ان کو حل کرتی ہے، اس کے سلسلے میں دلائل کیا ہیں۔ دیکھیے، رجحانات میں شرک و الحاد ایک پرانا رجحان ہے۔ نمبر 2، راشٹرواد، یہ پرانا ہے لیکن اب پچھلے چند برسوں سے ہندوتوا تحریک کے زیر اثر بہت زور پکڑ چکا ہے، یعنی وطن پرستی۔ اور پھر ایک رجحان آپ دیکھیے، مادہ پرستی، اور ایک رجحان ہے وحدت ادیان۔ آج کی صحبت میں ان 4 پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے پاس مزید غور و فکر کے لیے جو رجحانات ہیں
اس میں سے ایک ہے اسلاموفوبیا اور جعلی روحانیت، اور ایک رجحان ہے جو بہت زیادہ بڑھ گیا سابق کے مقابلے میں، کہ سیکولر کنسیپٹ آف گاڈ، سیکولر کنسیپٹ آف ریلیجن، سیکولر تصور مذہب کا، خدا کا. خدا کیسا ہے کیا ہے وہ نہیں بتائے گا، ہم طے کریں گے کہ ہم کو کیسا خدا چاہیے، اور ہم طے کریں گے مذہب بھی کیسا چاہیے. اس پر گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی. تو سب سے پہلے شرک اور الحاد کو لیتے ہیں. ہمارے ملک میں شرک کی تاریخ بہت قدیم ہے. الحاد سائنس کی ترقی کے ساتھ اس ملک میں آیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے وہ بڑھ رہا ہے مختلف اسباب کی بنا پر، مذہب کی کمزوری اور دیگر اسباب کی بنا پر وہ الحاد بڑھ رہا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، شرک اور الحاد. الحاد خدا کا انکار کرنے والے ہمیشہ کم رہے ہیں، اور آج بھی ان کی تعداد بڑھنے کے باوجود ایک تھوڑا سا پرسنٹیج ہے اس ملک میں، ساری دنیا میں. تو جہاں تک شرک کا تعلق ہے، ہمارے ملک میں شرک کی تاریخ بہت قدیم ہے، اور شرک کے جتنے مظاہر ہیں، تصویر پرستی یا بت پرستی یا شخصیت پرستی یا پھر اشیاء کی پرستش، سورج کی اسے خدا مان کر اس کی پرستش، چاند کی پرستش، یہاں تک کہ ناگ سانپ کی پرستش، یہ چیزیں معاشرے میں عام ہیں. یعنی جو لوگ مذہبی ہیں وہ برادران وطن کے وہ مذہبی لوگ شرک کو مانتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں. شرک کے لیے جو شرک کرنے والے خود بڑی دلیل بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے پوروج یہ کرتے چلے آئے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں. ان کے 60-70 سال کے بعد جو نسل آئے گی وہ کہے گی کہ ہمارے پوروج کرتے چلے آ رہے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. وہ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا ہمارے پوروج غلط تھے؟ کیا ان کو دھرم معلوم نہیں تھا؟ کیا وہ جاہل تھے؟ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، اور ہم بھی کر رہے ہیں. یہ دلیل ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم اس کو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں. ہم بتا سکتے ہیں کہ کسی مذہبی کتاب میں، کسی صحیفے میں یہ تعلیم کہیں بھی نہیں ہے کہ اس پوری کائنات کا خدا، کیونکہ مشرکین بھی خدا کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں خدا ایک ہی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس ایک خدا کے پاس ہمارے لیے یہ درمیانی واسطہ بنتے ہیں. ان کے ذریعے سے، مادھیم سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں. خدا کے پاس یہ کل ہماری سفارش کریں گے، انہی کی بدولت ہم نجات پائیں گے وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سب ہوتا چلا آ رہا ہے یہ اب بھی ہو رہا ہے. تو ہم بتا سکتے ہیں کہ کسی مذہبی صحیفے کتاب میں یہ تعلیم خدا کی طرف سے نہیں آئی کہ وہ کائنات کو، انسان کو پیدا کیا اور اس کا انتظام چلانے میں اسے مشکل پیش آ رہی تھی اور بہت اسے تکلیف ہو رہی تھی. تو اس نے سوچ کر ہوا کا ایک خدا بنا دیا، پانی کا، سمندروں کا ایک خدا بنا دیا، پہاڑوں اور جنگلوں کا ایک خدا بنا دیا، اور آسمانوں کا ایک خدا بنا دیا، ہواؤں کا، بادلوں کا ایک خدا بنا دیا، اور پاتال نگری کا ایک خدا بنا دیا. اس نے 20 خدا اسسٹنٹ اپنے بنا لیے. دوستو اور بھائیوں، یہ بات برادران وطن کو پیار و محبت سے، حکمت سے سمجھانا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ کسی مذہبی کتاب میں یہ تعلیم نہیں ہے. اگر آپ کتابوں کے نام کے ساتھ اگر معلوم پوچھتے ہیں تو ویدوں کو لیجیے. ویدوں کی تعلیم ایک لا شریک خدا کی تعلیم ہے، جس کا کوئی آکار نہیں، روپ نہیں، جس کا کوئی رنگ نہیں، جسے کوئی انسان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. ایسے خدا کی وہ تعلیم ہے. اور آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر پر. اس کی تعلیم توحید کی تعلیم ہے، لا شریک خدا، جس کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں کوئی ہستی، بڑے سے بڑے پیغمبر، کوئی ہستی شریک نہیں ہے. خالق اللہ اکیلا وہ
سب کا خالق بھی ہے، مالک پروردگار اور رب بھی ہے، کسی حیثیت میں بھی کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ہمیشہ سے ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اس کی کوئی جنس یا اس کا کوئی کائنڈ نہیں ہے، انسانوں کی جنس سے انسان پیدا ہوتا ہے، درختوں میں، حیوانات میں، نباتات میں پیدائش کا سلسلہ چلتا ہے، لیکن خدا کے ساتھ ایسا ہے ہی نہیں، اس کی کوئی جنس نہیں ہے کہ کوئی اس کی بیوی بنے، نعوذ باللہ، کوئی اس کا بیٹا بن جائے، کوئی اس کی کوئی بیٹی بن جائے، کوئی اس کی ماں ہو، نہیں۔ تو اس طرح سے دوستو ساتھیوں، یہ پہلی دلیل ہے شرک کے بارے میں، سمجھا سکتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ بات ان کو بتانے سے متاثر ہوتے ہیں۔ دوسری دلیل آپ دے سکتے ہیں شرک کی تردید میں کہ خدا کی طرف سے پیغمبر آئے، اس دنیا میں 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر آئے، بھارت میں، ہمارے ملک میں بھی پیغمبر آئے، تاریخ میں اس کا تذکرہ موجود ہے، قرآن میں نام لے کر نہیں بتایا گیا، اصولی بات قرآن میں بتائی گئی، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر قوم کے اندر ہدایت دینے والے اور راستہ بتانے والوں کو ہم نے بھیجا، اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ جو پیغمبر نبی ہمارے ملک میں، ساری دنیا میں آئے ہیں، ان کے بارے میں دنیا جانتی ہے، مانتی ہے، وہ سچے لوگ تھے، کبھی انہوں نے کوئی جھوٹ بات نہیں کہی۔ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ تھا کہ آپ کے بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر کو پہنچنے تک عرب میں بچہ بچہ جانتا تھا کہ آپ سے بڑھ کر سچا انسان ان کی پوری آبادی میں کوئی ہے ہی نہیں، آپ سے بڑھ کر امانت دار، امین انسان کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں ان سارے پیغمبروں نے تعلیم دی ہوتی کہ خدا اکیلا نہیں ہے، یہ خدا کی مجبوری تھی، نعوذ باللہ، اس لیے اس نے بہت سارے خدا بنا لیے ہیں اور یہ درمیان میں واسطہ ہے۔ بھائیو، کسی پیغمبر کی یہ تعلیم نہیں ہے، آپ کو حیرت ہوگی، سارے پیغمبر اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی حیثیت میں بھی، سارے پیغمبروں کی یہ تعلیم۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ ایک نظام، ایک سسٹم بنتا ہے، اس کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، یہ پوری کائنات ایک ہے، ایک نظام ہے، انسان ایک ہے، تو اس پوری کائنات کا خالق ایک ہونا چاہیے یا بہت سارے ہونا چاہیے؟ کسی بھی نظام میں آپ 2 خود مختار لوگوں کو رکھ دیجئے، زیادہ نہیں، صرف 2 کو، وہ چل نہیں سکتا۔ اگر 2 سے زیادہ ہوں گے تو پوری افراتفری اور اندھیر نگری چوپٹ راجہ بن جائے۔ اتنی بڑی کائنات میں جو ہم آہنگی ہے، ہارمنی، جو پیسفل پورا ماحول ہے، آپ بتائیے کیسے ممکن ہے اگر ایک سے زیادہ خدا اپنا اپنا خود مختار خدا حکم چلانے لگے؟ ایک بولے گا اب وہاں بارش برساؤ، دوسرا کہے گا کہ نہیں نہیں، ابھی بارش وہاں نہیں برسے گی، بعد میں برسے گی۔ یہ کہے گا کہ ابھی سورج کو نکلنے کا حکم دو، دوسرا کہے گا کہ کیوں اتنا جلدی، ٹھہرو، رک جاؤ، ایک آدھا گھنٹہ لیٹ جائے گا تو کیا ہوگا؟ سورج، دنیا میں ہاہاکار مچ گئی، سورج آج یعنی دن بڑھ گیا یا رات چھوٹی ہو گئی۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کا ایک منتظم یا اس سسٹم کو چلانے والا ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ چند دلائل آپ دے سکتے ہیں، اور دعوت میں یہ شرک کی تعلیم سے لوگوں کو بچانا اور توحید کی تعلیم کو عام کرنا بہت ضروری ہے۔ اور چونکہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، وہ فطرت اصل میں توحید کی ہے، اسی وجہ سے انسان توحید کی تعلیم سامنے آنے پر اسے تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں توحید کے سلسلے میں، اس ملک میں توحید کے نغمے کو
ہمیں عام کرنا ہے، ملک کی فضاؤں کو اس نغمے سے معمور کرنا ہے، اس چمن کو۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، توحید انسان کی فطرت کے عین مطابق اور شرک انسان کی فطرت کے بالکل خلاف۔ تو اس لیے اس دعوت کے دینے میں، لوگوں کو سمجھنے میں، اسے قبول کرنے میں، غور کرنے میں کوئی مسئلہ کبھی انشاءاللہ کھڑا نہیں ہوگا۔ بس یہ ہے کہ دوسروں کے مذاہب کا احترام بھی کریں ہم، اور پیار و محبت سے اس بات کو ہم سمجھائیں۔ عزیز اور ساتھیوں، شرک کے سلسلے میں اتنی باتیں میں نے عرض کی، لیکن یہ مشورہ میں آپ کو ضرور دوں گا کہ تفہیم القرآن کا روزانہ ترجمہ اور تفسیر سے ہم مطالعہ کریں تو بہت زبردست دلائل اس کے اندر موجود ہیں۔ اب جہاں تک الہاد کا تعلق ہے، قرآن مجید شرک کی تردید کے لیے دلائل دیتا ہے، وہی دلائل توحید کے سلسلے میں بھی اور خدا کے وجود کے سلسلے میں بھی کام آتے ہیں، توحید کے دلائل کے ساتھ ساتھ۔ تو آپ دیکھیے، الہاد کی سب سے بڑی دلیل یہ ہو سکتی انسان کا اپنا وجود، ایگزسٹنس، اور اس پوری کائنات کا وجود گواہی دے رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے۔ خالق کے بغیر یہ انسان کا وجود اور یہ کائنات کا وجود بے معنی، اور اس کی کوئی توجیہ آپ کر نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر ایک بہت خوبصورت بلڈنگ آپ دیکھتے ہیں، آپ کے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے اس بلڈنگ کا انجینئر کون ہے، کس نے اس کو تعمیر کرایا، کتنا خوبصورت اس کی تعمیر ہوئی ہے، کتنی خوبصورت ہے یہ بلڈنگ۔ آپ کے سامنے ایک بہت بہترین نظم آتی ہے، کوئی ترنم سے پڑھتا ہے تو آپ متاثر ہوتے ہیں، فوراً آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے اس نظم کے پیش کرنے والا، اس کا شاعر کون ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات کے اندر ایک کریشن ہے، کریٹر کے بغیر آپ منوانا چاہ رہے ہیں، اور اتنی بڑی یونیورس کے اندر ایک زبردست ڈسپلن ہے، اور آپ یقین دلانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی آرگنائزر نہیں ہے۔ یہ سب چل رہا ہے، سسٹمیٹیکلی چل رہا ہے، ڈسپلن کے ساتھ چل رہا ہے۔ آج تک سورج کبھی لیٹ نہیں ہوا، اپنی ڈیوٹی سے جانے میں بھی کبھی لیٹ نہیں ہوا، لیکن سب اتفاق سے چل رہا ہے۔ یہ جو لوگ الہاد کے شکار ہیں وہ ہم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اس پوری یونیورس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک زبردست پلاننگ ہے، اندھا دھند نہیں ہے۔ تو یہ زبردست پلاننگ کے پیچھے آپ یقین دلانا چاہ رہے ہیں کہ پورے یونیورس، یہ دنیا کے اندر تمام چیزیں جو توازن کے ساتھ بنائی گئی ہیں، یہ سب بغیر کسی پلاننگ کے آپ اتنا سسٹمیٹک سب بن گیا ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، آپ خدا کا انکار کرنے والوں کو سمجھائیے کہ بھائی کیسی بے عقلی کی باتیں ہیں یہ، اور اس میں کوئی لاجک ہے، اس میں یہ کوئی سائنٹیفک باتیں ہیں، ماننے کی باتیں ہیں۔ بچے بھی ایسی باتیں نہیں کر سکتے کہ ہم ان باتوں کو مانیں۔ اب آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ اسٹیفن ہاکنگ برطانیہ کے بہت بڑے دنیا کے مانے ہوئے جیو فزسسٹ تھے، وہ خدا کا انکار کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ان سے سوالات اور گفتگو ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ بیکاز اٹ از انپرویبل، میں خدا کو نہیں مانتا، یہ ثابت کرنے کی لائق چیز نہیں ہے، ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو سوال کرنے والوں نے پوچھا، دین ہو از لوکنگ آفٹر دس یونیورس، اس پوری کائنات کو کون دیکھ رہا ہے؟ تو اسٹیفن ہاکنگ سائنٹسٹ نے، ملحد، انہوں نے جواب دیا کہ دا گریٹ سائنس ہے جو پوری کائنات کو دیکھ رہی ہے، نگرانی کر رہی ہے، اس کی نگرانی میں یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا، ہاؤ ڈو یو نو اباؤٹ دس، آپ کیسے جانیں اس چیز کو کہ گریٹ سائنس ہے کوئی اور وہ پوری کائنات کو دیکھ رہی ہے؟ تو اسٹیفن ہاکنگ نے کہا، اٹ از آلسو انپرویبل۔ اب آپ اس پر جتنا سر پیٹ سکتے ہیں پیٹ لیں کہ اتنا بڑا سائنٹسٹ کہہ رہا ہے اس کائنات کو دا گریٹ سائنس سنبھالے ہوئے۔ ارے بھائی، گریٹ سائنس کی جگہ خالق سنبھالے ہوئے آپ اتنا نہیں مان سکتے، اور ہم سے منوانا چاہتے ہیں جو آپ ثابت نہیں کر سکتے، منوانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات صحیح نہیں کہی اسٹیفن ہاکنگ نے کہ ایگزسٹنس آف گاڈ از انپرویبل۔ بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ایگزسٹنس آف گاڈ کو مانا ہے،
یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پر آپ اپنی تیاری بھی کر لیں آسانی سے۔ یہ شرک اور الحاد بہت کمزور بنیادوں پر یہ عمارت کھڑی کی گئی ہے، جیسے ریت میں بچے گھر بناتے ہیں پھر وہ گر جاتا ہے تھوڑا سا وزن اٹھا کے، بس اتنی ہی اس کی حقیقت ہے شرک کی اور الحاد کی۔ البتہ ہم اس بات کا احترام کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی نظریہ رکھنے کے لیے آزاد ہے۔ ہم ان کے خیال سے اختلاف کرتے ہیں لیکن ان کے احترام میں کمی نہیں کرتے۔ بحیثیت انسان وہ قابل احترام ہے، قابل قدر ہیں۔ ہم ان غلط خیالات کی، باطل خیالات کی وجہ سے ان کی تحقیر نہیں کرتے، ان کی توہین نہیں کرتے، کنڈم نہیں کرتے۔ یہ ان کا حق مانتے ہیں کہ بھیا آپ کو جو پسند ہے خیال آپ رکھیے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کائنات کا خدا ہے ہی نہیں، یا کائنات کا خدا ایک نہیں سینکڑوں خدا ہیں جو چلا رہے ہیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن عقل کی بنیاد پر، نقل کی بنیاد پر اور سائنٹیفک رویہ، ٹیمپرمنٹ سائنٹیفک جسے کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب آئیے، راشٹرواد ایک دوسرا بڑا ایک چیلنج ہے، ایک رجحان ہے جو پہلے سے موجود تھا لیکن اب اس کو بہت بڑھاوا مل گیا۔ اب ہندوتو تحریک جب زور پکڑ چکی ہے، اقتدار کی طاقت اسے مل گئی، تو اس کے ساتھ ہی یہ چھلانگ لگا رہی ہے۔ دیکھیے، قدرت نے انسان کے اندر اپنی ربوبیت اور الوہیت یعنی ڈیوائن اسپارک انسان کے نیچر میں رکھی ہے، وہیں پر قدرت نے انسانوں کے اندر اپنے وطن سے محبت بھی رکھی ہے۔ اپنے وطن سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ وطن کی محبت فطری حدود میں رہنا چاہیے۔ جہاں وطن کی محبت سے آگے بڑھ کر دیش بھکتی بن گئی، وہاں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر یہ خیال آتا ہے میرا وطن، میری قوم سب سے برتر، ہمیشہ حق پر، اور ظلم کے اندر بھی یا کسی اور معاملے میں بھی ہمیشہ میں میرے وطن کے ساتھ، میری قوم کے ساتھ۔ یہ وطن پرستی، دیش بھکتی، خدا پرستی کی عین ضد ہے۔ اس کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کھڑی کیا ہو جاتی ہے؟ لڑکھڑاتی رہتی ہے، اور پھر ایک دن نقصان پہنچا کر انسانیت کو تباہ ہو جاتی ہے۔ ہٹلر کی نسل پرستی کو آپ دیکھ لیجئے جرمنی میں، اور نیشنلزم نے دنیا کے اندر کیا کیا جنگیں بھڑکائی، انسانیت کا خون بہایا، انسانوں کو تقسیم کیا۔ اللہ نے انسان کو تقسیم نہیں کیا ہے، دو ہی قسمیں بنائی ہیں، اہل ایمان اور اس سے انکار کرنے والے لوگ۔ انکار کرنے والوں کو بھی عزت اور احترام کا درجہ دیا، ان کے حقوق کو تسلیم کیا، ان کو انسان کی حیثیت سے عظمت، تکریم، احترام، عزت اور شرف سب کچھ عطا کیا۔ لیکن یہ وطن پرستی انسانیت کو بانٹتی ہے، مصنوعی دیواریں کھڑی کرتی ہے، اور اس دیوار کے اس طرف جو انسان ہیں وہ میرے نہیں غیر ہیں، ان کی جان مال، ان کی عزت اور آبرو، ان کی عصمت، ہر چیز میرے اوپر حلال ہے، میرے لیے میں جو چاہے کروں۔ تو یہ خطرناک نظریہ ہے، اور اس کے جو عزائم ہیں وہ یہ دیکھیے آپ بڑے خطرناک ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے اندر ایک راشٹر، ایک جاتی، ایک بھاشا، ایک سنسکرتی اور ایک دھرم، اس کی 5 یہ بنیادی عناصر ترکیبی ہیں، یعنی جو انگریڈینٹس جن سے یہ بنتا ہے وطن پرستی کا نظریہ، یہ 5 ہیں۔ آپ نے سن لیا، ایک جاتی کی جب آپ بات کہتے ہیں تو دوسری جاتی کے لیے گنجائش نہیں۔ ایک بھاشا کی بات آپ کہتے ہیں تو دوسری بھاشا اس کے مقابلے میں آپ لا ہی نہیں سکتے، اس کے کچلا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ ایک سنسکرتی اگر غالب آنا ہے، چھا جانا ہے، دوسری سنسکرتی آ نہیں سکتی، اسے جو بھی سنسکرتی باہر ہے اسے ضم کر لیا جائے گا۔ جو کلچرل ایگریشن، سویلائزیشنل ایگریشن، یہ سب اس کے تحت صحیح قرار پاتے ہیں۔ تو اس نے انسانیت کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے اس کے مزاج کے اندر ہے کہ وہ کسی دوسرے کو برداشت نہ کرے، وہ سب کو اپنے اندر ضم کر لے۔ تو اس ملک کے اندر جو نظریات پیش کیے گئے ماضی میں، بنچ آف تھاٹس وی اور نیشن ہوڈ ڈیفائن، اس میں یہی ساری باتیں بتائی گئی۔ اور اس ملک کے اندر جو طبقاتی نظام قدیم دور سے 4000
4,500 سال سے چلتا آ رہا ہے، شودر والا ذات پات کا نظام، دوسرے الفاظ میں اس کو باقی رکھنے کا، اس میں پورا تحفظ دینے کا اس میں پروگرام ہے. ان کا عزم ہے کہ وہی سسٹم چلے گا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ہندو راشٹر قائم کیا جائے اور عام لوگوں کو اس کی سحر میں مبتلا کیا گیا ہے کہ یہ راشٹر قائم ہوگا، دودھ اور شہد کی ندیاں بہیں گی اور یہاں مائنورٹیز سے مکتی ملے گی، نجات ملے گی، ان سے ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم ہوگا. اور بہت ساری جھوٹی باتیں بیچارے بھولے بھالے عوام کو سمجھا دی گئی ہیں اور وہ اس کے سحر میں شکار ہو کر وہ پیچھے چلتے ہیں. الیکشن کا موقع آیا ووٹ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں موب لنچنگ ہے، دستور کی پامالی ہے، انسانی حقوق کی بربادی ہے اور فسادات ہیں اور اقلیتوں کو اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ مسائل. اس کے ساتھ معاشی میدان میں سنگین مسائل، اکنامک سلو ڈاؤن، جی ڈی پی کا کم ہوتے چلے جانا، ریسیشن اور بے روزگاری، مہنگائی منہ پھاڑ کے کھڑی ہے. ایسے سیریس مسائل پر یہ راشٹرواد کبھی دھیان نہیں دیتا. یہ راشٹرواد بڑا سنگدل ہوتا ہے، یہ راکشش ہوتا ہے جو انسانوں کو، انسانیت کو ہڑپ کر لیتا ہے اور اتنا سنگدل ہوتا ہے کہ کسی مظلوم کی بد دعا، کسی مظلوم کی آہ اور کسی بے قصور کی اذیت، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے وہ سنا ہوگا، روم جل رہا تھا، نہرو بانسری بجا رہا تھا. تو یہ کیفیت ہے اس راشٹرواد کی. اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں دعوت کے حوالے سے. عزیزوں اور دوستوں، بہت بڑا اسپیس ہمارے لیے دعوت کا راستہ تنگ نہیں ہے. اس راشٹرواد نے جو مسائل کھڑے کیے، جو حالات پیدا کیے ہیں اور جو اپورچونیٹیز عام حالات میں نہیں ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. ہم صرف رونا روتے بیٹھے، شکایت کرتے بیٹھے اور اپنی کمزوری، تساہلی، لاپرواہی خدا نہ خواستہ اس کو پردہ ڈال کر خارجی ماحول میں چیلنجز کو ایک پہاڑ سمجھیں تو کبھی کچھ نہیں بدلنے والا ہے. ہم کمر کس کے کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کہ کتنے مواقع مل رہے ہیں، حالات کے اندر کتنی تجسس پیدا ہوا ہے، کیوریوسٹی، ایک تلاش. تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. مثال کے طور پر ہم خدا پرستی کی دعوت دیں. ہم بتائیں کہ یہ وطن کا بنانے والا، قوموں کا بنانے والا، یہ جغرافیائی خطوں کا بنانے والا اللہ ہے اور اس نے اس لیے بنایا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہم یہ پیغام عام کریں. اتنا بڑا پیغام ہے یہ، انسانیت کا پیغام، روحانیت کا پیغام، انسانوں کو جوڑنے کا پیغام اور حقائق کو، سچائی کو سامنے لانے والا کہ یہ رنگ، یہ نسل، یہ وطن، یہ قبیلہ، یہ میری قوم، تیری قوم، یہ سب پہچانت کے لیے ہے. اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، اس میں کوئی افضل اور برتر اور کوئی نیچ نہیں ہے. یہ تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. تمہاری پیدائش تمہارے ہاتھ میں نہیں، تمہاری رنگ، تمہاری زبان تمہارے ہاتھ میں نہیں، تمہارا قوم، تمہارا وطن، تمہاری قوم، خاندان تمہارے ہاتھ میں نہیں. اللہ نے جہاں چاہا تمہیں پیدا کیا اور ایک دن اللہ اپنے پاس تمہیں بلائے گا، پھر خدا کے سامنے تم اپنی پوری زندگی کا حساب دو گے. تو آخرت کی باس پرس، اعمال کی پکڑ، جنت اور جہنم کا تصور ہمیں دلائل، حکمت، پیار و محبت سے بتانا پڑے گا. اور خدا پرستی سب سے بڑی چیز ہے. وطن بہت چھوٹی چیز ہے. کوئی اپنے قبر میں وطن کو لے کے جاتا ہے، اس دنیا سے گزر کر جاتا ہے تو وطن ساتھ میں ہوتا ہے؟ نہیں. وطن سے محبت کرو. وطن سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ گنگا جمنا سے، ہمالیہ پہاڑ سے، جنگل اور پہاڑوں سے محبت کرو. ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، لیکن وطن سے محبت کا مطلب یہ ہے 140 کروڑ بھارتیوں سے محبت کرو. رنگ، نسل، زبان، عقیدہ کی بنیاد پر تفریق اور امتیاز نہ کرو. سب سے پیار کرو، کسی سے نفرت نہ کرو. یہ خدا پرستی کی اور وطن کی حقیقت کو ہمیں بتانا پڑے گا اور ذات پات کے نظام کی خرابیوں کو ہمیں اجاگر کرنا پڑے گا. ہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے کافی چیزیں ہمارے پاس ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتانا ہوگا کہ عقیدہ اور مذہب کی آزادی اللہ نے دی ہے. انسان کی عظمت، اس کی
اس کی بڑائی اللہ کے بعد اس کائنات کا دلہا ہے اللہ، انسان، معاف کیجیے، انسان اس پوری کائنات کا دلہا ہے. تو اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کا احترام، اس کی مساوات، ہیومن ایکویلٹی، ان سب تصورات کو جو اسلام کی توحید کے تصورات ہیں، انہیں ہمیں پیش کرنا ہوگا لوگوں کے سامنے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر جواب میں قوم پرستی نہ آئے، جواب میں وطن پرستی کے جذبات نہ، وطن سے نفرت کے جذبات نہ ابھریں، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے خلاف انتقامی کارروائی کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہ ہو. دوستوں اور ساتھیوں، غرض یہ کہ موجودہ حالات میں ہمیں کافی چیزیں سامنے ہیں جس کو لے کر دعوت کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور یقین مانیے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں. ایسا نہیں کہ وطن پرستی کی اس لہر میں، ہندوتوا میں سب لوگ بہہ گئے. لوگ کہتے ہیں کہ ہندوتوا، راشٹرواد کا کوئی تعلق ہندو مذہب سے نہیں ہے. بات صحیح ہے، ہندو مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ چیز. ہندو مذہب مثال کے طور پر کہتا ہے واسودیو کٹمبکم، یعنی ساری دنیا، ساری انسانیت ایک خاندان ہے. آپ یاد کیجئے اللہ کے نبی کی اس تعلیم کو جس میں فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اس کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کتنی بڑی تعلیم ہے یہ. تو یہ چیزیں ہم لوگوں کے درمیان میں لا کر اپنی دعوت کو پیش کر سکتے ہیں. ہماری دعوت کے لیے کوئی رکاوٹ اور کوئی مسئلہ سامنے نہیں ہے. اب آئیے وحدت ادیان کے سلسلے میں. وحدت ادیان کا جہاں تک تعلق ہے، اس ملک میں قدیم دور سے، یعنی آزادی کے دور سے ہی یا اس سے پہلے سے بھی یہ تصور عام ہے کہ سارے مذاہب سچے ہیں، سارے مذاہب برابر ہیں، سارے مذاہب سچے ہیں. کوئی ایک مذہب کی پوزیشن یہ نہیں ہے کہ تنہا وہی مذہب سچا ہو، باقی مذہب سچے نہ ہوں. یہ بات آزادی کے بعد زیادہ زور پکڑ گئی. اسے ماننے والوں میں آپ دیکھیے گاندھی جی ہیں، آنجہانی. اسے ماننے والوں میں آپ دیکھیے راج گوپالاچاری ہیں، ڈاکٹر رادھا کرشنن ہیں جو ہندو مذہب پر اتھارٹی ہیں، اور بہت سارے نام میں لے سکتا ہوں. یہ سب لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اس بات پر ان کا زور تھا کہ بھارت میں ایک ملٹی ریلیجیس، ملٹی کلچرل ایسے ملک کے اندر سارے مذاہب کی سچائی کو ماننا چاہیے تاکہ قومی یکجہتی رہے. ان کے نزدیک یہ بات ضروری اس لیے بنی کہ نیشنل انٹیگریشن، نیشنل یونٹی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ تمام مذاہب کو برحق تسلیم نہ کریں، کسی مذہب کو بھی آپ جھوٹا نہ کہیں. اور یہ سارے مذاہب خدا کی طرف ہی جاتے ہیں. تو اب ہم اس مسئلے کو کیسے ڈیل کریں؟ ایک رجحان ہے، یہ مذہبی لوگوں میں بھی ہے، عام لوگوں میں بھی ہے. تو اس مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک تو کسی پروگرام میں، کسی ملاقات میں اور کسی موقع پر ہمیں یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہوگی. باڈی لینگویج سے بھی اگر ہم یہ ظاہر کریں کہ ہم اسے مانتے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جذبات میں آ کر فوری طور پر کسی میٹنگ میں، کسی موقع پر بولنا شروع کر دیں ذرا کچھ شدت سے، جذبات سے، یا حق کی گویا کہ حمیت کی بنیاد پر کہ یہ سب غلط ہے، سارے مذاہب سچے نہیں ہیں، اسلام تنہا حق ہے. بات تو بالکل صحیح ہے لیکن حکمت کے خلاف ہے. تو ہمیں اختلاف کا اظہار کرنا چاہیے شائستگی کے ساتھ اور بڑے سلیقے کے ساتھ. مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے اور یہاں بھی یہ بات آئی کہ سارے مذاہب سچے ہیں. میری اپنی رائے ذرا الگ ہے. ہم اس طرح سے کہہ رہے ہیں، میری اپنی رائے الگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کی گہرائی میں ہم جاتے نہیں ہیں اور اوپری سطح سے ہی ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں. اس پر ہمیں بہت سوچنا چاہیے کہ انسان کو پیدا کرنے والے نے، خالق نے دنیا میں بھیجا تو کیا اسے کوئی ہدایت کا راستہ بتا کر بھیجا یا اسے اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے بھیجا؟ اس طرح کی بات ہم کہہ کر مجلس کو، گفتگو کو وہاں ختم کریں کہ ہمیں اس پر مزید غور کرنا چاہیے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کی تحقیق کریں
اور کھوج لگائیں، سرسری بات ہم نہ کہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، وحدت ادیان، یونٹی آف آل ریلیجن، تو اس مسئلے کے سلسلے میں یہ رکاوٹ ضرور ہے، لیکن دعوت کا راستہ نکالتا ہے۔ تو ہمیں کیسے ہم اس کی تردید کریں اور کیسے اپنی بات کو رکھیں، میں چند مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب دیکھیے، ایک بات تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے مذاہب میں کچھ باتیں مشترک ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ چوری کرو، جھوٹ بولو اور کسی بے قصور انسان کی جان لے لو، کسی کی عزت اور آبرو پر ڈاکہ ڈالو۔ کوئی مذہب یہ تعلیم نہیں دیتا، یہ بات تو سچ ہے، صحیح ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ دیں کہ سارے مذاہب سچے ہیں، برابر ہیں، درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان بنیادی انسانی اخلاقیات کے بعد جب ہم آگے بڑھ کر خدا کے بارے میں، جو خالق ہے، مذاہب میں اس کا تصور عام ہے، اور پھر اسی طرح سے مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، یہ صرف دو باتیں لے لیجیے، ان دو باتوں کے بارے میں ہم گہرائی میں جاتے ہیں، تو پھر سارے مذاہب اگر سچے ہیں، برحق ہیں، ایک ہی تعلیم ہم کو ملنی چاہیے، ایک ہی تعلیم۔ سارے مذاہب ایک ہی بات کہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنیادی طور پر بات ایک ہو، جزوی باتوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہو، یہ بھی ہم مان سکتے ہیں۔ لیکن دوستوں اور ساتھیوں، ایسا نہیں ہے، اس کے بالکل الٹ ہے، اور وہ الٹ یہ ہے کہ ایک خدا کے بارے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، آگے جانے کے بعد ایک مذہب کہتا ہے خدا ایک ہے، دوسرا مذہب کہتا ہے کہ خدا یقیناً ایک ہے لیکن اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک اس کے ساتھ خدائی میں شریک ہے، تیسرا مذہب کہتا ہے کہ تین خداؤں سے شروع ہوا، برہما، وشنو، مہیش، اور وہاں سے چل کر 33 کروڑ دیوی دیوتا بھگوان ہیں۔ آپ یہ بات بتا دیں شروع ہی میں لوگوں کو، دوستوں اور ساتھیوں، کہ ہم سارے مذاہب کا احترام کرتے ہوئے، مذہبی تصورات کا احترام کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں تاکہ سچائی سامنے آئے۔ تو آپ نے یہ بات بتائی ابھی گویا کہ خدا کے بارے میں اتنے بنیادی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ خدا ایک ہے، خدا تین ہے، خدا تین سے چل کر 33 کروڑ دیوی دیوتا بھگوان ہیں، اور ایک مذہب ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، جین مذہب، وہ مادہ اور جیو، روح کو ازلی اور ابدی مانتا ہے۔ اب آپ بتائیے، ایک ہی وقت میں یہ سب باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں؟ کوئی ایک بات صحیح ہونی چاہیے، سب باتیں ایک ہی وقت میں صحیح ہیں، تو یہ تو باتیں متضاد ہو گئیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایک دلیل آپ یہ دے سکتے ہیں کہ وہ سچا یا خدا کی طرف سے آیا ہوا وہ دھرم کون سا ہے، اس کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک بات تو آپ یہ کہیں۔ دوسری بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے، انسان کے اوپر، انسان دھرتی پر آیا، سب مذہب مانتے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہے تمام آج کے انسان، تقریباً 7.5 ارب آبادی یا 8 ارب کے قریب مان لیجیے دنیا کی آبادی، اتنے ممالک، اتنی آبادیاں، تو یہ ساری کی ساری ایک ہی ماں باپ سے چلی ہے۔ یہ مذاہب میں عام بات ہے جو مانی گئی، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھیے، تو یہ ساری آبادی جو آئی ایک ماں باپ سے، وہ ماں باپ جب زمین پر بھیجے گئے خالق کی طرف سے، تو کوئی مذہب لے کر آئے تھے یا مذہب کے بغیر آئے تھے؟ اگر مذہب کے بغیر آئے تھے تو یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مذہب بنانے کی ذمہ داری ان کی ہے؟ اور کیا انسان مذہب بنا سکتا ہے اپنے لیے؟ چلا سکتا ہے کوئی مذہبی؟ اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ خالق نے اگر کوئی مذہب انسان کو دے کر بھیجا، قرآن کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالق نے، خدا نے انسان کو مذہب دے کر ہی بھیجا۔ تو بھائیو اور دوستو، وہ مذہب قرآن میں بتایا گیا اسلام ہے۔ اسلام کی دو معنی ہیں، شانتی اور اپنے جیون کو سرنڈر کرنا، سمرپت کرنا۔ تو وہ مذہب کون سا ہے، اس کی کھوج لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک دلیل آپ یہ بھی دے سکتے ہیں وحدت ادیان کے لیے۔ ایک چھوٹی دلیل دے کر میں اپنی بات کو
اختتام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے، آپ ذرا مذاہب کی تاریخ کو تو دیکھیے. اس ملک کے اندر سناتن دھرم یا ویدک دھرم قدیم ہے، اس کی تاریخ 5000 سال پہلے کی ہے. 5000 سال، اس سے پرانی تاریخ اس کی نہیں جاتی. 6000 سال زیادہ سے زیادہ. اب اس پر غور کیجئے، انسان اس زمین پر کب سے آباد ہے؟ تو 6000 سال پہلے کا جو انسان تھا اس کے لیے مذہب کون سا تھا؟ اور انسان پورے انڈیا ہی میں تو نہیں رہے، بھارت میں، دنیا کے مختلف ممالک میں رہے، مختلف آبادیاں رہیں، مختلف بڑے بڑے نسلیں دنیا میں چلی ہیں. ان کو کون سا مذہب تھا؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے کرسچینٹی کو آپ لیجئے، 2020 اس کی تاریخ چل رہی ہے. 2020 سے پہلے بھی انسان کو مذہب کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے مذہب کون سا تھا؟ اور اسی طرح سے بودھ دھرم، جین دھرم، آج 2650 سال پہلے یہ دونوں کنٹمپرری مذاہب تھے، ایک ہی زمانے میں تھے. جین مذہب بھی تھا، بدھ مذہب بھی تھا. تو 2650 سال پہلے کے انسان کے لیے مذہب کون سا تھا؟ جین مذہب اور بدھ مذہب تو انڈیا کے ہیں، پھر یہاں سے وہ بدھ مذہب باہر گیا. تو غرض یہ کہ ہم اس بات کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ، آپ نام کچھ بھی دے لیجئے، آدم اور حوا کہتے ہیں، کرسچن بھائی ایڈم اینڈ ایو کہتے ہیں. تو وہ جو دھرتی پر آئے وہ یقیناً سورج، چاند، زمین، آسمان، دن اور رات کا نظام، سردی اور گرمی، زمین کے اندر سے اناج کا اگنا، یہ سب ساتھ مل رہا ہے. لیکن ان سب سے بڑھ کر جو روحانی اخلاقی زندگی کی رہنمائی اور ضرورت تھی، جو مادی ضرورتوں سے بڑھ چڑھ کر تھی، اس کو بھی قدرت ہی نے پورا کیا، اسی کو پورا کرنا چاہیے تھا. انسان سورج نہیں بنا سکتا، نہ بنایا. انسان نے چاند کو نہیں بنایا. اس زمین کے اندر پیداوار کی طاقت انسان نے نہیں تیار کی، نہیں بنا سکا، بنا نہیں سکتا. اور بھی اس بات کو پھیلائی. ہوا چاہیے ہمیں پانی چاہیے زندہ رہنے کے لیے. یہ کس نے دیا ہے؟ کیا ہم نے بنایا؟ پانی ہم نے ایجاد کیا. یہ بڑے بڑے سمندر، یہ تالاب، ہزاروں میل لمبے تالاب، دریا، 3,000 4,000 میل لمبے دریا، امیزون وغیرہ، برہمپترا، یہ بڑے بڑے دریا، بڑی بڑی تالاب، جھیلیں، یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہم نے بنایا. تو اللہ نے ہماری ضرورت کو سامنے رکھ کر بنایا. جس اللہ نے ہماری مادی ضرورتوں کو، بایولوجیکل، فزیکل ریکوائرمنٹس کو بہت ہی مائنیوٹلی، مائکروسکوپیکلی بنایا، کیا وہ خدا نعوذ باللہ اتنا عقل نہیں رکھتا؟ انسان کی سب سے بڑی ضرورت یعنی آدھیاتمک اور نیتک جیون میں اسے رہنمائی چاہیے، اسے کچھ اصول چاہیے جن پر وہ چل سکے، اسے کوئی نظام چاہیے جس میں اپنی زندگی کو وہ تعمیر کر سکے اس کی بنیاد پر. تو بھائیو دوستو، اسلام کی بات تو یہی ہے کہ پہلے دن سے انسان کو یہ سب چیزیں عطا کی گئیں. جیسے میں نے شروع میں کہا، وہ اسلام ہے. اسلام کسی انسان کی طرف منسوب نہیں ہے. بدھزم قابل احترام مہاتما گوتم بدھ کی طرف منسوب ہے. جینزم قابل احترام مہاویر جین کی طرف منسوب ہے. اور کرسچینٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرسچینٹی کے بانی نہیں تھے. قرآن بتاتا ہے وہ اسلام کے پیغمبر تھے. تو اس لیے یہ آخری دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ پہلے دن سے انسان کو ہوا، پانی، روشنی اور غذا کے طرح مذہب کی ضرورت تھی. ایک پوری زندگی کا نظام چاہیے تھا، اللہ نے اس کو وہ دے دیا. تو آج کی صحبت میں یہاں پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ مزید اپنے طور سے ان چیزوں پر غور کریں، اور خاص طور پر قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سے مطالعہ کریں گے تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اور پھر ہم اگلی صحبت میں جو مزید رجحانات ہیں برادران وطن کی، اور وہ رجحانات کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اور ان کی وجہ سے دعوت کے راستے بند نہیں ہوئے بلکہ دعوت کے راستے نئے نئے کھل گئے. عام حالات میں وہ راستے ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہمیں موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور لوگ سنتے بھی ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ان کو غلطی کا احساس ہوتا ہے. دیکھیے، انسان کے جو اعمال ہیں اس کی فکر اس کی سوچ کے تابع ہیں. اس لیے ہم ان کی سوچ کو بدلیں گے، انسان بدل جائے. خدا کا انکار کرنے والا، خدا کا باغی، اگر اس کے اندر خدا کی
اوپر ایمان ہم پیدا کریں، سوچ کو بدلیں، خدا سے محبت پیدا کریں، انسانوں کی محبت پیدا کریں، وہ انسان بدل جائے گا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتا ہوں کہ ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کا ہمیں وہ اس کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو بھی موجودہ حالات میں رجحانات ہیں ان رجحانات کو بہتر طور پر ہم سمجھیں، اور حکمت کے ساتھ دلائل کی بنیاد پر دلوں کو اپیل کرنے والی، مطمئن کرنے والی، دماغوں کو مطمئن کرنے والی دلائل اور باتیں ہم پیش کرنے کی قابل ہوں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔